السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے در کے اوپر امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر خیر و عافیت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر اسلامیات لازمی کا لیکچر ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو اسلامیات لازمی کا سلیبس بھی اور نمبروں کے ڈویژن بھی اور پیپر پیٹرن بھی میں آپ لوگوں کا بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یاد رکھیے کہ اسلامیات لازمی کا پیپر جو ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جس میں 4 ابواب ہیں۔ پہلے باب بنیادی عقائد کے حوالے سے، دوسرا اسلامی تشخص کے حوالے سے ہے، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور چوتھا جو ٹاپک ہے وہ تعارف قرآن و حدیث ہے۔ اب پیپر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لانگ کویسچن جب وہ دیتا ہے تو پہلے چیپٹر سے، تیسرے چیپٹر سے اور چوتھے چیپٹر سے، یعنی کہ بنیادی عقائد سے ایک کویسچن آتا ہے، اسوہ رسول سے ایک کویسچن آ جاتا ہے، اور تعارف قرآن سے ایک کویسچن دیتا ہے۔ ٹوٹل آپ کے 3 لانگ کویسچن آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز آئیں گے آپ کے 10 نمبر کے پوری بک میں سے۔ شارٹ کویسچن آتے ہیں آپ کے تقریباً پہلے 8 کویسچن دیتا ہے، جن میں سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں، پھر 9 کویسچن دیتا ہے، جن میں سے آپ نے 6 کویسچن یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تو 24 نمبر کے آپ کے شارٹ کویسچن ہو جائیں گے اور 10 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے 2 لانگ کویسچن ہوں گے جو آپ نے کرنے ہوں گے، 3 میں سے 2 لانگ کویسچن کرنے ہوں گے۔ ایک جو لانگ کویسچن ہے وہ 8 نمبر کا ہوگا۔ بنیادی عقائد میں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان، یہ ٹاپک ہیں جن میں توحید جو ہے اس کے اوپر کویسچن بنتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر نوٹ لکھیں، یا اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں ان کے اوپر نوٹ لکھیں۔ اسی طریقے سے کویسچن بنتا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔ اسی طریقے سے وہ ملائکہ کے اوپر بھی اس میں سے شارٹ کویسچن پوچھتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتب کے اوپر جو ہے وہ شارٹ کویسچن پوچھ لیتا ہے۔ آخرت کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر کیا اثرات ہے۔ اسی طریقے سے اس چیپٹر میں انبیاء کی خصوصیات، یہ لانگ کویسچن بن جاتا ہے جو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو کل تقریباً 7 کویسچن یا 6 کویسچن اس چیپٹر میں سے بنتے ہیں لانگ کویسچن۔ اگر کوئی لانگ کویسچن آ جائے تو آپ نے ان میں سے جو ہے وہ لانگ کویسچن کو یاد کرنا ہے اور پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا آنسر لکھنا کرنا ہے۔ اب جو دوسرا چیپٹر ہے اسلامی تشخص کا، اس میں سے دیکھیے آپ ارکان اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہے، حقوق العباد شامل ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسرے چیپٹر کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیسرے چیپٹر کے اندر جو کہ اسوہ رسول ہے، اس میں آپ دیکھیں گے رحمت للعالمین ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت، جانوروں کے اوپر رحمت، ٹھیک ہے، غلاموں کے اوپر رحمت، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف واقعات کی شکل کے اندر یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اخوت جو ہے وہ بھائی چارہ، ٹھیک ہے، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کے اندر اخوت کی مثال، اسی طریقے سے حدیث کے اندر اخوت کی مواخات مدینہ، یہاں پہ شارٹ کویسچن بنتا ہے، وہ والا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مساوات ہیں، تو مساوات کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، قرآن کے اندر مساوات کا کیا آیات ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر مساوات کے ہمیں کیا درس ملتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ صبر و استقلال ہے، تو صبر و استقلال میں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ کس کے طریقے سے صبر و استقلال کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر یہ بیان ہوتا ہے۔ اف و درگزر آ جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اف کا لغوی اور اصطلاحی معنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اف کو تذکرہ کیا ہے، قرآن کی کون کون سی آیات ہیں جو اف کے متعلق ہیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کے معاملات کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں،
اور ذکر ہے تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. اسی طریقے سے ذکر کی اقسام کون کون سی ہیں، ذکر جلی کسے کہتے ہیں، ذکر خفی کسے کہتے ہیں، لسانی ذکر کون سا ہے، قلبی ذکر کون سا ہے، قولی ذکر کون سا ہے. یہ ساری کی ساری اقسام جو ہے وہ ذکر کی وہ انشاءاللہ اس چیپٹر کے اندر ہوں گی. اس کے بعد تعارف قرآن ہے، قرآن مجید کا تعارف، قرآن نازل کب ہوا، قرآن کے مختلف معلومات ہیں، منزلیں کتنی ہیں، رکوع کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، قرآن مجید کے اوپر اعراب کس نے لگائے ہیں، قرآن مجید لے کے آنے والا فرشتہ کون سا تھا، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، پہلی وحی کی صورت کون سی تھی قرآن مجید کی، کتنی آیات شامل تھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے متعلق ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کیسے کیا گیا، اس وقت قرآن مجید کیا کتابی شکل کے اندر موجود تھا یا نہیں تھا، تو بعد میں کتابی شکل کیسے بنی اس کی. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے متعلق ہوں گی. اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ، یعنی کہ جس کا قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کا ہماری زندگی کے اندر بڑا عمل دخل ہے. تو احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کیسے کریں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کون کون سے ہیں، کس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تعارف حدیث کے اندر آئیں گی. اب حدیث کے تعارف، حدیث کی تعریفیں، قولی حدیث کسے کہتے ہیں، فعلی حدیث کسے کہتے ہیں، تقریری حدیث کسے کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تعارف قرآن کے اندر ہوں گی. تو ان 4 چیپٹروں میں سے آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ 50 نمبر کا پیپر آئے گا. 50 نمبر کا پیپر آپ نے اسلامیت لازمی کا، یہ بورڈ کے پیپر میں 50 نمبر کا آتا ہے، تو یہ آپ نے وہاں پر حل کرنا ہوگا. 10 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے، 24 نمبر کے آپ کے جو ہے وہ شارٹ کویسچن آئیں گے، اور 16 نمبر کے آپ کے لانگ کویسچن آئیں گے. اس طریقے سے نمبروں کی ڈویژن ہوتی ہے. اور پیپر پیٹرن میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے چیپٹر سے لانگ کویسچن ایک، تھرڈ چیپٹر سے اسوہ رسول سے لانگ کویسچن ایک، اور تیسرا تعارف قرآن سے ایک لانگ کویسچن آتا ہے. تو یہ 3 لانگ کویسچن آپ نے کرنے ہوں گے. شارٹ کویسچن جو ہے وہ پوری بک سے آتے ہیں، ایم سی کیوز بھی جو ہیں وہ پوری بک سے آتے ہیں. دوسرا جو اسلامی تشخص والا چیپٹر ہے، اس میں سے لانگ کویسچن بعض اوقات ایک آ جاتا ہے، لیکن زیادہ اس میں سے جو ہیں وہ شارٹ کویسچنز آتے ہیں جو بک کے اندر بھی دیے گئے ہیں، یا اسی طریقے سے مختلف جو ہیلپنگ بکس ہیں، آئینہ اسلامیت ہو گیا، ابگینہ اسلامیت ہو گیا، ضیاء اسلام ہو گیا، یہ مختلف ہیلپنگ بکس ہیں جس سے آپ اسلامیت لازمی کی تیاری کر سکتے ہیں. تو جب آپ اسلامیت لازمی کی تیاری کرنے بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز کو پڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ آپ کے نالج کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے ہر لیکچر کو پوری توجہ سے سنیے، ہر لیکچر کو جو ہے وہ تیار کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نوٹس بنائیے، تاکہ ہر جو نئی چیز آپ کو لگے بک کے اندر یا لیکچر کے اندر، تو یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس کے اندر آئیں. ہوگا یہ کہ جب آپ کل تیاری کرنے کے بعد پیپر میں جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جب آپ ٹیسٹ تیار کرنے بیٹھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ کے اندر ہوں. نوٹس جب آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے کام آتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ہر لیکچر کو تیار بھی کریں گے. جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئے اس کو آپ نوٹس بنا لیں، اور اگر جو چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.